आजमाइश देखो फिर से आया है, हुसैनी आजमाइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे, 5-5 अशार सुनेंगे। न रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी। दर पे तुम जाग सीना चलो। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया। कज़ा ने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रजा जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रहा जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रज़ा जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रज़ा जीते जी के मौला ने। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। दिल खोल के खून रोले गम आरिज़े शाह में। दिल खोल के खून रोले गम आरिज़े शाह में। निकले तो कहीं हसरत हूँ नाबाए शदन फूल। निकले तो कहीं हसरत खून नाबाए शदन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। इतना भी महनोह पे ना चरखे कोहन फूल। कमाल का शेर है नादरीन। आला हजरत के वैसे तो सारे ही शेर कमाल के होते हैं, मगर कुछ शेर ऐसे होते हैं जो हिला के रख देते हैं। जो बंदा उसकी शरह पढ़े और उसकी जब इंटरप्रिटेशन में जाता है तो हैरान हो जाता है कि क्या बात कर दी आला हजरत ने। अब ये जरा इमेजिनेशन देखिए, तखय्युल रजा देखिए। आला हजरत ने हो सकता है आसमान पर महे नौ पहले दिन का चांद देखा होगा। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है ना पहले दिन का चांद, जिसको हिलाल कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। आपने देखा होगा चांद इस तरह होता है ना। अच्छा, अब चांद देख रहे हैं और आका की याद आ रही है। अच्छा, नबी पाक की याद आ रही है तो हम जैसा आदमी अगर वाकई कुछ सोचे भी तो प्यारे आका के चेहरे अनवर के बारे में सोचे, नबी पाक की मुबारक आंखों के बारे में सोचे। नॉर्मली शौरा जो है किसी हसीन चेहरे को चांद से मुमासलत करने की या उसकी शबी देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर मेरे रजा की शान देखें। कहते हैं कि मेरा दिल जो है ना नबी पाक के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। हाथों के नाखून भी नहीं, पैरों के हैं, नाखूने पाका। अच्छा, अब आप कभी पैर के नाखून तराशें, अपने कभी नाखून काटें आप, तो वो नाखून जो है ना वो उसी तरह चांद की तरह बन जाता है। पहले दिन के चांद की तरह उसका शेप बन जाता है। तो आला हजरत कहते हैं, ऐ बूढ़े आसमान, तेरे पास पहले दिन का चांद है, इतना मत फूल। मेरा दिल जो है ना वो प्यारे आका के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। अच्छा, इसमें एक और गहराई है। आला हजरत ये नहीं कहा कि मेरे पास नबी पाक के नाखून मुबारक हैं, नहीं, सिर्फ दिल में मोहब्बत है। और वो दिल में जो मोहब्बत है ना वो तेरे पास जो चांद है उससे बढ़कर है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन। चरखे कोहन कहते हैं बूढ़े आसमान। है बहुत पुराना ना आसमान, सदियों से है। ए बूढ़े आसमान, इतना मत फूल, हमारा दिल नबी पाक के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। दिल अपना भी शैदाई है उससे नाखूने पाका। दिल अपना भी शैदाई है उससे नाखूने पाका। इतना भी महनो पे ना चेख को गम फूल। इतना भी महनो पे ना चेख को गम फूल। लब फूल बदन फूल ज़फ़न फूल दहन फूल। वाह वाह वाह। बाग वालों से सवाल है, रुखे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी।
रुख انور की तजल्ली जो कमर ने देखी, रह गया बोसा दहे नक्शे कफे पा होकर। रह गया बोसद है नक्शे कफे पा होकर, जवाब दुरुस्त दे दिया है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा। ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा हो। क्या खूबसूरत उम्मीद है कि हुजूर मुझे ये बड़ी उम्मीद है कि जैसा भी हूँ तो आपका गुलाम, हूँ तो आपका उम्मती, हूँ तो आपके दर का भिखारी, तो उस निस्बत से ये उम्मीद ज़रूर है कि दोज़ख में गिरफ्तार नहीं किया जाऊँगा, उस कैद में नहीं डाला जाऊँगा। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शहा, हो न जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाहा, है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाहा। ना हो दानी दोज़ख तेरा बंदा वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، جواب درست دے دیا ہے۔ یہی مرتبہ تجھ کو دیا، سبحان اللہ، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طب رضا کی قسم۔ نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم، جواب درست دے دیا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام، 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 کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ نہا نہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ آقا آپ تو سر عرش سے بھی آگے جاتے ہیں، مگر دلوں میں آنے والے خیالات پر بھی باخبر ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری
ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں صلو علیہ وآلہ. چلے اسی کلام کا شعر ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کوئی جواب سن. جی شعر دوبارہ سنائیں. کروں تیرے نام نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان. وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. جواب درست دے دیا جناب. کیا دے رہے ہیں تحفہ؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت. چلے اسی کلام کا شعر ہے. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سنائیں گے تو بہت پیارا شعر ہے. تو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جاں نہیں. ہائے ہائے ہائے. جی دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. یہ پڑھتے بھی بہت اچھا ہے طرز میں ان سے سنتے ہیں لیکن میں پہلے ذرا شعر کو سمجھا دوں. اتنا خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت پوچھتے ہیں یہ بتاؤ پیارے آقا کے دربار میں کیا نہیں ہے؟ کیا دو جہاں کی بہتریاں نہیں ہیں؟ کیا دل و جان کی امان نہیں ہے؟ کہو کیا جو یہاں نہیں ہے. سب تو ہے. ہاں ایک چیز ہے جو نہیں ہے. پھر خود ہی آخر میں فرماتے ہیں ایک ہے چیز جو نہیں ہے. ہاں ایک نہیں کہ وہ یہاں نہیں. کہ نہیں ہے پیارے آقا کے دربار میں. جو آتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے منع نہیں کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. کہو کیا ہے جو وہ یہاں نہیں. ہاں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. ایک نہیں ہے. کیا بات ہے. سنائیے جناب. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. ماشاءاللہ. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. ہاں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. اسی کلام کا مقطع بھی سنا دے چلیں. کیا خوبصورت. اس مقطع میں تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا نا. کیسے مالداروں کی مدح کرنے والوں کو بھی سمجھا دیا اور دین جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں یہ بھی سمجھا دیا. کمپرومائز نہیں کرنا. جی کروں مد میں اہل دول رضا بڑے ارے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نام نہیں. کیا خوبصورت شعر ہے. یہ بڑا پیارا پس منظر ہے ناظرین. چلیں نیو ویورز بھی آتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بریلی شریف کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا. وہاں کا ایک نواب ہے. لوگ اس کی قصیدہ لکھتے ہیں اور جو قصیدہ لکھتے ہیں اچھا نواب اس کو تحفے دیتا ہے. حضور آپ تو بڑے کمال کے شاعر ہیں. اتنی نعتیں تو لکھتے ہی رہتے ہیں. ایک نواب کی شان میں قصیدہ بھی لکھ دیں. اچھا قصیدہ لکھ دیں گے آپ کو تحفہ مل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر جب قصیدہ لکھا تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ جناب یہ تو ون آف دا ٹاپ سب سے پیارا قصیدہ لکھ دیں گے اور پہلا انعام حاصل کریں گے بڑے تحفے ملیں گے. اعلیٰ حضرت نے نو ڈاؤٹ ون آف دا ٹاپ قصیدہ ہی لکھا. کمال کا قصیدہ لکھا مگر کسی نواب کی شان میں نہیں لکھا. اپنے آقا کی شان میں لکھا. اور یہ وہی قصیدہ ہے. یہ پورا کلام وہی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. یہ لکھتے گئے اور آخر میں جو مقطع لکھا نا وہ کمال کا جواب دیا انہیں. کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا میں اہل دول کہتے ہیں پیسے والے دولت والے. اے رضا میں مالداروں کی مدح کروں ان کی تعریفیں کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ محاورے کا استعمال کیا ہے. اس بلا میں میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ہاں میں بھکاری ہوں تو اپنے آقا کا ہوں نا. میں ان کی شان بیان کروں مال والوں کی بیان کروں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پا رہے نا نہیں.
میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے مالداروں کی چاپلوسی کرنا شروع کر دوں. میں نبی پاک کا امتی ہوں. یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے, وہ مالداروں کے پیچھے, دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتا. تو جو یہاں سن رہے ہیں, جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں, جب بھی کمپرومائز کرنے کی بات آئے نا, لوگ سمجھانے آتے جناب اس ملک میں کرنا پڑتا ہے, فلاں جگہ پر کرنا پڑتا ہے, تو یہ مصرع یاد کر لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. اچھا اب عقل مندوں کے لیے اشارہ, ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا. اس نان پارا کے 2 ٹکڑے کر دیا اعلیٰ حضرت نے, اور کہتے ہیں میرا دین پارائے نہ نہیں ہے, روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ نان پارا والوں کی جو ہے میں شان بیان کروں. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہم کہیں شاید بغداد شریف میں تھے یا کہاں تھے, تو کچھ لوگ آئے تھے ہند سے, کہتے ہیں ہم اسی ریاست نان پارا میں رہتے ہیں. میں نے کہا چلے نام تو سنا تھا, اب اس ریاست میں رہنے والوں کو بھی دیکھ لیا. تو بہرحال یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے. آئیے طرز میں شعر سن لیتے ہیں. کروں مد ہے ہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مد ہے ہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں, صلو علیہ وآلہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے وہ ایسا پس منظر رکھتا ہے, ایسا بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام عبید رضا تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آج میں آپ سے چھوٹی سی ذہنی آزمائش کروں گا. آپ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ سمن 4 بار آتا ہو. انشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. ابھی وہ کسی اور کلام کا شعر ہے نا, ہوا چلی سمن سمن سنن سنن, بجے وہ دھن دھن, بہار آئی دفعتن, چلی ہوا. یہ اس میں بھی 4 بار تو نہیں ہے, سنن سنن 4 بار تو نہیں ہے. چلے بہرحال میں سنن سنن 4 بار تو یہ بہرحال خود بھی شعر بتا دیتے تو اچھا تھا. بہرحال یہ شعر میں نے کہیں نہیں سنا, اس شعر میں بھی 4 بار سنن سنن نہیں ہے. چلے بہرحال چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں کشمیر کے, 18 نمبر ہیں لاہور والوں کے. بہت خوبصورت سیگمنٹ جس